الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رواہ مسلم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ مسلم شریف کی 2588 نمبر کی روایت ہے، جس میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی 3 غلط فہمیوں کا ازالہ فرمایا ہے۔ 2 کی وضاحت اور تفصیل پچھلی مجلسوں میں ہمارے سامنے آ چکی۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو بندہ معافی کو، عفو درگزر کو لازم پکڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اب تیسری بات آج سمجھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو بندہ اللہ کے لیے تواضع یعنی عاجزی اور انکساری کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مقام کو، مرتبے کو بلند فرماتے ہیں۔ تواضع کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان کا یہ مختصر سا لفظ ہے جس کا ہم اردو میں ترجمہ عاجزی اور انکساری سے کرتے ہیں، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا۔ اور شریعت کی زبان میں تواضع کہتے ہیں اپنے مقام، اپنے منصب اور اپنے مرتبے کو دل میں نہ رکھتے ہوئے کسی دوسرے کے سامنے عاجزی سے پیش آنا، یہاں تک کہ اپنے سے کم رتبے والے کی بھی عزت و احترام کا خیال رکھنا، اس کو تواضع کہا جاتا ہے۔ اور ہم اردو میں اس کا ترجمہ عاجزی یا انکساری سے کرتے ہیں۔ یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرالے انداز میں اس کی تعلیم دی، فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور سورہ شعراء میں ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ، آپ کی پیروی کرنے والوں میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اپنے شفقت کے بازو کو آپ جھکا دیجیے۔ اور پیغمبر علیہ الصلاۃ کی احادیث کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ نے بھی تواضع یعنی عاجزی کی، انکساری کی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو یہی حدیث لے جو ہم سمجھ رہے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری اپناتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مقام کو بلند کرتے ہیں۔
نمبر 2، ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی اوحى الی ان تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض، اللہ رب العالمین نے میری جانب یہ وحی نازل کی کہ تم تواضع اور عاجزی کو اپناؤ اور تم میں سے کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ ایک روایت میں یہی بات کچھ وضاحت کے ساتھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری جانب یہ وحی نازل کی کہ تم تواضع یعنی عاجزی سے پیش آؤ یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ تم میں سے کوئی کسی پر ظلم و زیادتی کرے۔ ایک روایت میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے اتنا جھکتا ہے، راوی نے اشارہ کر کے بتایا زمین کی طرف کہ اللہ کے سامنے اتنا جھکتا ہے، پھر راوی نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتلایا، اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس کے مقام کو اتنا بلند کرتا ہوں۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اللہ کے سامنے ایک درجہ عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک درجہ بلند کرتے ہیں، اور کوئی بندہ اللہ کے سامنے ایک درجہ تکبر اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو ایک مرتبہ نیچے کرتے ہیں، یہاں تک کہ پہنچاتے پہنچاتے اسے اسفل سافلین تک شامل کر دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر بندے کے سر میں حکمت و دانائی کو رکھا گیا ہے جو ایک فرشتے کے قبضے میں ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، عاجزی اور تواضع سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتے ہیں اس کی حکمت و دانائی کو کھول دو، اس میں جاری کر دو، اور جب کوئی بندہ تکبر سے اور غرور سے کام لیتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتے سے فرماتے ہیں اس کی حکمت و دانائی کو لپیٹ کر رکھ دو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو اسلام کی دولت عطا کرتا ہے تو اس کی بہترین صورت بناتا ہے اور اس کو اس مقام پر رکھتا ہے جو اس کے لیے بالکل زیب اور مناسب ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر تواضع کو، عاجزی کو رکھ دیتا ہے، پھر وہ بندہ رحمان کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ غرض بہت سی روایات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عاجزی کی، انکساری کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی نازل کی اور فرمایا اے موسیٰ میں ان لوگوں کی عبادت کو قبول کرتا ہوں جو میرے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، میری مخلوق پر بڑائی نہیں جتلاتے اور ان کے دل میرے خوف سے لبریز اور بھرے ہوئے رہتے ہیں۔ ان تمام روایات سے اور احادیث سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جھکنے اور عاجزی اختیار کرنے، انکساری اختیار کرنے کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے۔ بلکہ اگر ہم گہری نظر سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا اور آپ کی حیات مبارکہ کے مقدس
لمحات کا جائزہ لے تو پتہ چلے گا پیغمبر علیہ السلام میں یہ وصف کتنا ٹوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ کی ذات وہ مجسم تواضع تھی، آپ کے ہر قول سے، ہر فعل سے، ہر نقل و حرکت سے، ہر ادا سے تواضع چھلکتی تھی، ٹپکتی تھی، ظاہر ہوتی تھی۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفا میں ایک بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سور پھونکنے والے فرشتے اسرافیل نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس تواضع اور عاجزی کی برکت سے جو آپ نے اختیار کر رکھی ہے، اللہ پاک نے یہ مقام دیا ہے کہ آپ قیامت میں تمام بنی نوع انسانی کے سردار ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کا حشر ہوگا اور سب سے پہلے شفیع یعنی شفاعت کرنے والے بھی آپ ہی ہوں گے۔ دوسری روایات میں اس کی اور وضاحت ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمام انسان کا سردار ہوں، ساتھ میں یہ بھی فرما دیا ولا فخر لی، لیکن اس میں میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں۔ سب سے پہلے میرا حشر ہوگا، ولا فخر لی، میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں۔ سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، ولا فخر لی، لیکن میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں۔ یہاں تک کہ حمد کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر لی۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ عاجزی ہے، یہ سادگی ہے، یہ انکساری ہے، یہ ایک نہیں ایسے دسیوں واقعات مل جائیں گے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوراق کو پلٹے اور دیکھے اور مطالعہ کرے۔ ایک واقعہ یہ لے لیجئے کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے مشرکین مکہ کی تکالیف اور ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بحکم الہی مدینہ منورہ کی ہجرت کی اور مدینہ منورہ کے رہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مشتاق اور منتظر تھے، اور جب آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، وہ لوگ وہاں کے باشندے جوق در جوق جمع ہو گئے۔ ان میں سے بہت سے وہ بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں تھے، نہ کبھی آپ کو دیکھا، نہ کبھی آپ کے بارے میں کچھ سنا تھا۔ تو جب نبی علیہ السلام تشریف لائے، صدیق اکبر آپ کے ساتھ تھے، ہجرت کے بھی ساتھی، غار کے بھی ساتھی، اور اس موقع پر بھی وہ ساتھ اور قریب ہم عمر تھے۔ عمر میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، تو بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی اندازہ لگا لیا، یہی محمد ہے، یہی اللہ کے رسول ہے، یہی خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے۔ کوئی دوسرا کذاب ہوتا تو وہ تو اس موقع کو غنیمت جان کر نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتا۔ قربان جاؤں صدیق اکبر کی شفقت پر، صدیق کی صداقت پر۔ کسی نے خوب کہا ہے، پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ موقع کو غنیمت جانا، نزاکت کو غنیمت جانا، فوراً چادر لیے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام پر آپ نے سایہ کر دیا اور بتا دیا، اپنے اس عمل سے بتلا دیا کہ میں ایک خادم ہوں، اور پیغمبر علیہ السلام تو یہ ہے۔ اس میں صدیق اکبر کی تواضع بھی ملے گی، اور قربان جائیے نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کی سادگی کو دیکھیے کہ لوگوں کو پہچاننے میں شبہ ہو چکا تھا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بعض صحابہ بیٹھے تھے، آپ کو دیکھا تو احتراماً ادباً کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم بیٹھے رہو، تمہیں کھڑے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، انسان ہوں، میں بھی کھاتا ہوں اور میں بھی اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی، یہاں تک کہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا تھا کہ اے عمر، میری تعریف میں، میری مدح سرائی میں حد سے آگے مت بڑھنا، جیسے کہ عیسائیوں نے حد سے آگے بڑھنا شروع کیا، اور پھر انہوں نے اپنے نبی کے بارے میں کیا کیا عقائد کام کر لیے، کیا کیا عقائد گھڑ لیے۔ آپ نے روک دیا کہ میری تعریف میں، میری مدح سرائی میں حد سے آگے مت بڑھنا، میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، انما انا بشر مثلکم۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں آ کر اجازت طلب کی، پیارے آقا اگر اجازت مل جائے میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، سادگی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، خوشی سے اجازت مرحمت فرمائی اور فرمایا جاؤ، لیکن عمر اپنی دعا میں مجھے بھولنا مت۔ نبی علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی ان کی دعا کی، جن کے بارے میں قرآن کریم کا فیصلہ ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، لیکن نبی علیہ السلام کی یہ سادگی بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دلجوئی بھی مقصود ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے عمر جائیے، لیکن اپنی دعا میں مجھے فراموش نہ کرنا۔ یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کی تواضع اور آپ کی عاجزی اور انکساری۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے سوتیلے باپ ابو طلحہ انصاری کے یہاں فرزند کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہم دونوں تحنیک کے لیے گئے۔ ابو طلحہ بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حال میں پایا؟ اونٹ پر نشان لگانے کا آلہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، اور زکوٰۃ و صدقات کے جو اونٹ آئے ہیں نبی علیہ السلام اس کے ذریعے اپنے ہاتھوں سے اس پر نشان لگا رہے تھے۔ یہ واقعہ خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا چشم دید بیان کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے گھر کا کام کرنا اور گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رہی۔ اس سے بڑھ کر تواضع کی اور عاجزی کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اور نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا ابغونی فی ضعفائکم، مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کرو، مجھے مالداروں میں مت ڈھونڈنا۔ ابغونی فی ضعفائکم، اپنے کمزوروں میں تلاش کرو۔ بلکہ قریش کے جو بڑے لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آنا چاہتے تھے اور یہ کہا کہ یہ جو کمتر درجے کے لوگ ہیں آپ کے پاس بیٹھے ہیں، اگر آپ ان کو ہٹا دیں تو پھر ہم آئے نبی علیہ السلام کو اس گمان اور اس خیال سے
کہ یہ بڑے لوگ ایمان لے آئیں گے تو دوسروں کو دعوت دینا آسان ہوگا، ان کمتر لوگوں کو مجلس سے ہٹانا چاہا۔ اللہ نے آیت اتار کر تنبیہ فرما دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ نکالے بلکہ حکم دیا اپنے آپ کو ان سے وابستہ رکھیے۔ تو فرما ابغونی فی ضعفائکم، مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کیجیے، فإنما تنصرون او ترزقون بضعفائکم، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے یا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے یہ کمزوروں کی برکت سے دیا جاتا ہے۔ یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کی عاجزی۔ ایسے کئی نمونے مل سکتے ہیں، میں نے تو چند نمونے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب یہ بات کہ تواضع کی علامت کیا ہے، تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تواضع کی 3 علامتیں بیان کی۔ نمبر 1، جب کسی سے ملاقات کرے تو سلام میں ابتدا کرے۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمہ اللہ تعالی شیخ الادب والفقہ کے نام سے مشہور تھے اور بڑا اونچا مقام تھا۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ سلام میں ابتدا میں کوئی حضرت سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، دور سے ہی وہ سلام کر دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے یہ کیا کہ حضرت کو آتا دیکھا تو وہ چھپ گیا، اور جیسے ہی قریب آئے تو اچانک باہر نکل کر سلام کر دیا۔ تو حضرت نے جواب دیا، وہ فخر سے بیان کرتا تھا کہ میں نے مولانا سے پہلے سلام کیا۔ تو ایک علامت تو یہ ہے کہ سلام میں ابتدا کرے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ مجلس میں عام نشست کو بیٹھنے کی جگہ کو پسند کرے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ ریا اور شہرت کو پسند نہ کرے۔ یہی حال ہمارے بزرگوں میں تھا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، ایک چبوترے پر بیٹھ کر حدیث پاک کا درس ہو رہا تھا، آپ بھی تشریف فرما تھے، طلباء بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک بارش ہونے لگی تو طلباء اٹھ کر کتابیں لے لے کر اندر بھاگنے لگے، دوڑنے لگے۔ سادگی کا عالم دیکھیے، حضرت بھی پیچھے سے تشریف لائے، اور طلباء جب اس منظر کو دیکھتے تو حیران رہ گئے کہ حضرت سب کی جوتیاں اٹھا کر لائے تھے۔ یہ ہے آپ کی عاجزی۔ اور دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ، انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ کی وجہ سے جب آپ کے خلاف وارنٹ جاری ہوا اور آپ کو پکڑنے کا مقدمہ درج ہوا، حکومت کے کچھ آدمی آئے، وہ تو ایک چھوٹی سی مسجد میں لنگی اور بنیان میں تھے۔ اب وہ یہ خیال کر رہا تھا اتنے بڑے ادارے میں پڑھانے والے تو ایسا لباس ہوگا، ایسی پگڑی ہوگی، ایسا عصا ہوگا، ایسے جوتے ہوں گے، ایسی شیروانی ہوگی، ایسی بنڈی ہوگی وغیرہ، لیکن حضرت کو دیکھ کر پہچان ہی نہیں پایا کہ لنگی اور بنیان میں، اور پوچھتا ہے کہ مولانا قاسم صاحب کو دیکھا آپ نے؟ اب اگر کہہ دے کہ میں ہی ہوں تو پکڑے جائیں گے، اور اگر نہ بتلائے تو جھوٹ ہو جائے گا۔ تو 2-4 قدم پیچھے ہٹے اور فرما ابھی ابھی تو یہیں تھے، ابھی ابھی تو۔ اب دیکھیے کتنی سادگی ہے کہ وہ پہچان ہی نہیں پایا، اس نے خیال کیا کہ ہوں گے کچھ دیر پہلے یہاں، مایوس ہو کر چلا گیا۔ یہ ہے آپ کی عاجزی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے کوئی خادم تھے،
کسی وجہ سے وہ خادم، حضرت نے ان کو ڈانٹ دیا، خادم کو کچھ تنبیہ کی، تو کہنے لگے حضرت اللہ سے ڈریے، اللہ سے۔ اب اتنے جملے تھے، حضرت کی پوری کیفیت بدل گئی کہ جی 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 اللہ سے استغفر اللہ استغفر اللہ، فوراً غصہ سرد ہو گیا۔ یہ خیال نہیں کیا کہ تو میرا خادم ہو کر مجھے کہہ رہا ہے اللہ سے ڈریے۔ کتنی سادگی اور کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں 1:30-2 بجے تک میری تقریر ہوئی، شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ بھی اس میں تشریف فرما تھے۔ تقریر کے بعد، فراغت کے بعد جب میں سویا، کچھ ہی دیر میں محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیر دبا رہا ہے، تو کچھ اچھا بھی لگا، لیکن ایسا محسوس ہوا کہ یہ مٹھی کی کیفیت کچھ الگ ہے، اس میں نیند آنے اور راحت ملنے کے بجائے آنکھ کھلتی جا رہی ہے۔ تو شروع میں تو دبانے دیے، لیکن جب یہ کیفیت دیکھی کہ اس میں تو آنکھ کھلتی جا رہی ہے، تو دیکھا غور سے تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پیر دبا رہے تھے۔ تو فوراً اٹھ کر پھڑک کر نیچے، حضرت یہ کیا؟ ہم نے ویسے ہی اپنے آپ کو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں تیار کر رکھا اور آپ اوپر سے ہمیں دھکا مار رہے ہیں۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تم نے بہت دیر تک تقریر کی تو تم تھک گئے ہوں گے، تو میں نے سوچا تمہیں کچھ راحت مل جائے، لیکن یہ تو اللہ سے بات چیت کا بھی موقع ہے، نماز کا موقع ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ راحت میں تم نماز کھو بیٹھو، اس لیے میں نے آپ کے پیر بھی دبانے شروع کیے اور ہلکے سے اٹھانا بھی شروع کیا۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کی، بلکہ دارالعلوم کے جو سب سے پہلے صدر مفتی تھے، حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی رحمہ اللہ تعالی، ان کے حالات میں لکھا ہے مدرسہ جانے سے پہلے اپنے محلے کی بیوہ عورتوں کے مکان پر جاتے پوچھتے کچھ لانا ہے، وہ عورتیں کہتی کہ ہاں فلاں چیز لانی ہے، تو حضرت جاتے اور لاتے اور ان کے گھر پہنچاتے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بیان کیا کہ بعض مرتبہ وہ عورتیں کہتی ارے مفتی جی ہم نے اتنی نہیں اتنی منگائی تھی، آپ اتنی لے آئے، تو کہا کوئی بات نہیں دے دو میں بدلوا کر آتا ہوں، آپ نے کم مقدار منگوائی تھی ہم زیادہ لے آئے تو ہم کم کر کے لے آتے ہیں، یا فلاں چیز منگوائی تھی ہم فلاں لے آئے، کوئی بات نہیں ہم بدل کر لاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔